کریں گے۔ تو اس یہ کہہ دینا کہ پورے صحافتی طبقے کو یا صحافت پہ کوئی الزام لگا ہے یہ درست نہیں ہے۔ صحافت میں ہیں کالی بھیڑیں، ہم اس سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتے۔ کون سا صحافی، قابل عزت صحافی جس کو اپنے ضمیر کا مان ہو، کون اپنے ڈرائنگ روم میں ایک ایسے شخص کو بلائے گا جو 2 مہینوں سے گم شدہ ہو اور اس ہکا بکا معتوب شخص کے سامنے مائک رکھ کر اس کا انٹرویو کرے گا؟ ہم ایسی صحافت کو برا سمجھتے ہیں اور یہ ہم کہیں گے، ببانگ دہل کہیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس تنقید میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہم صحافت کی بھی تطہیر چاہتے ہیں۔ جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، کوئی بات ہمارے لیے اس سے زیادہ معتبر نہیں ہے کہ خواتین کا احترام ہو۔ خواتین پاکستان کی آبادی کا برابر حصہ ہیں۔ پاکستان میں جو ہم فلاح کا عمل چاہتے ہیں وہ خواتین کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کوئی شخص بھی خواتین کے حوالے سے کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے جو کارت پر مبنی ہو، درست نہیں ہے۔ دیکھیں جو بات ہوئی وہ بھی میں سمجھتا ہوں شاید سیاق و سباق سے ہٹ گئی۔ ایک سیاسی جلسے کا اپنا ماحول ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ میں نے عمومی بات کی تھی، اس میں میرا کوئی جنس کے حوالے سے مطمئن نظر نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ کوئی ہو سکتا ہے، انہوں نے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بات کی تھی کہ اگر ہمیں اجازت نہ دی گئی، اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا تو ہم پھر بینڈ باجے کے ساتھ آئیں گے۔ اس میں یہ بالکل کوئی مقصد نہیں تھا کہ خواتین کے حوالے سے کوئی حقارت آمیز رویہ اختیار کیا جائے یا خواتین کی تحقیر کی جائے۔ تو یہ بات بالکل واضح رہے۔ اس پوری تقریر کا جو مطمع نظر تھا وہ یہ تھا، اور جس کا اعادہ آج بھی ہم کریں گے، کہ پاکستان کو خدارا اب آزاد کر دو۔ ہم نے پاکستان کے 77 سال میں سمجھتا ہوں ضیاع کیے ہیں اس تگ و دو میں، جمہوریت کو سلب کرنے میں، پاکستان کی عوام کی آواز کو دبانے میں۔ وہ آواز پختون کی آواز ہو، وہ آواز بلوچ کی آواز ہو، وہ آواز سندھی کی آواز ہو، وہ آواز پنجاب کی آواز ہو، ہم نے ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ اور ہم سے میری مراد وہ طبقہ ہے، وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تقدیر ان کے سامنے سر نگوں ہے، کہ پاکستان کی تقدیر کے وہ مالک ہیں۔ ہم آپ سے اب یہ کہتے ہیں اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ اب یہ چھوڑ دو، یہ پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ 8 فروری کو جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک یادگار واقعہ تھا۔ تمام دن پاکستان کی عوام باہر نکلی اپنے گھروں سے، پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، کسی اور جماعت سے بڑھ کر ہم 2/3 اکثریت حاصل کر چکے۔ اس رات جو آپ نے شب خون مارا پاکستان کی جمہوریت پر، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ جو بہانہ کر لیں، جو تعویل پیش کریں، آپ نہیں کر سکتے۔ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب آپ ایک کے بعد دوسرا حملہ کر رہے ہیں پاکستان کے آئینی نظام پر۔ پہلے آپ نے عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی، عدلیہ میں بھی 6 جج اٹھ کھڑے ہوئے۔ خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے، جو ایک تاریخی اہمیت کا خط ہے۔ اس نے میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے عدالتی نظام میں ایک نئی روح پھونکی ہے۔ آج اگر کوئی حاضر سروس جنرل کو نادرا کے عہدے سے عزول کرتا ہے جج، تو اس کے پیچھے وہ عزم ہے کہ اب ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے۔ لیکن آپ آج بھی یہ نہیں مان رہے، آج بھی آپ ججوں کی ڈگریاں ختم کرانے کے در پہ ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں آج بھی آپ دھونس سے ڈرا کر کوئی آئینی ترمیم کریں گے اور منظور نظر ججوں کو آپ توسیع دیں گے۔ یہ نہیں چلے گا نظام اس طرح سے۔ جو کچھ ہوا ہے 8 فروری کے بعد عدلیہ کے حوالے سے، جس طرح عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی گئی، یہ کہا گیا کہ ہم حاضر سروس ججوں کی بجائے ریٹائرڈ ججوں کے ذریعے الیکشن کے جو معاملات ہیں، جو الیکشن اپیل ہیں، ان کا فیصلہ کرائیں گے، اور حاضر سروس جج جو ہیں ان کو بالکل سائٹ پہ کر دیں گے۔ ریٹائرڈ جج ایسے آئیں گے جن کو آپ کانٹریکٹ دیں گے، معاہدے دیں گے، تاکہ وہ سر نیچا کر کے تنخواہ لیں، اور تنخواہ لیتے لیتے 5 سال گزار دیں۔ اسمبلی کی مدت ہے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے خلاف ہم عدالت میں تو ہیں ہی، لیکن ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے، ہم میدانوں میں آئیں گے، ہم ہر گلی میں جائیں گے، ہم قریے میں جائیں گے۔ یہ جھوٹ جو ہے ہم اس کو سامنے لا کر رہیں گے۔ یہ جھوٹ پاکستان کی عوام سے ہوا ہے۔ جو امانت ہمیں پاکستان کی عوام نے سونپی تھی، اس امانت میں خیانت آپ نے کی ہے، ہم نے نہیں کی۔ ہم اس امانت کے وفادار ہیں۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان کو نگوں کریں، سر نگوں کریں۔ جو کل واقعہ ہوا وہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے، شرمناک اس کے لیے مناسب لفظ بھی نہیں ہے۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اسپیکر کی مرضی سے یا اسپیکر کے ادھر دیکھنے کے سبب پارلیمان پہ حملہ ہوا، پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا۔
ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ آرمی کی جو تنصیبات ہیں وہ باعث عزت ہیں، ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا پارلیمان باعث عزت نہیں ہے؟ آپ نے جو 9 مئی کا ایک بیانیہ بنایا، ہم کہتے ہیں خود ساختہ بیانیہ بنایا، ٹرائے گئے سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پہ بیانیہ بنایا، ہم آج دن تک کہہ رہے ہیں ہمیں دکھاؤ 9 مئی کو کیا ہوا، ہمیں بتاؤ کس نے آگ لگائی، کون کیمیکل لکھ کر آیا۔ ہمارے لوگ تو نہتے تھے، ان کے پاس تو کوئی ایک چھڑی بھی نہیں تھی۔ ہم نے بہت جلسے کیے ہیں، بہت ریلیاں نکالی ہیں، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ اس دن کیا واقعہ ہوا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں کہا جاتا ہے ناپید ہے، صرف چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے، پوری بات جو ہے وہ ہم سامنے نہیں لائیں گے۔ اور آدھا سچ جھوٹ ہوتا ہے، آدھا سچ ہمیشہ پورا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس جھوٹ کی بنیاد پر آپ ایک جمہوری جماعت کے پیچھے پڑ گئے جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ختم کر دیں گے؟ آپ ایسا نہیں کر سکیں گے، یہ کوئی طالع آزما تاریخ میں نہیں کر سکا۔ بہت سو نے کوشش کی کہ ججوں کو مروب کریں، بہت سو نے پھانسیاں دیں، بہت سو نے سیاستدانوں کو ہٹانے کی کوشش کی، ان کی زندگی تک لی، لیکن وہ جماعتیں قائم رہیں، کیونکہ جب جماعت عوام کے دل میں جگہ کر لیتی ہے تو کوئی طالع آزما، کوئی طاقتور اس جگہ کو ختم نہیں کر سکتا۔ آج پی ٹی آئی پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ آپ ہوش کے ناخن لیجئے۔ آپ نے جو پارلیمان پہ حملہ کیا، اور ایک وہ پارلیمان جو 8 فروری کے فراڈ کے بعد جو 9 فروری کی رات آپ نے کیا، اس فراڈ کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس سے بدستور آپ قانون سازی کراتے ہیں، کبھی آپ ریٹائرڈ ججوں کو بلاتے ہیں الیکشن ٹرائیبیونل کے طور پہ، اب آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کریں۔ یہ آئینی ترمیم کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ خدا را آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دھونس سے، مار پیٹ سے لوگوں کو اٹھا کر آپ جب آئین کی ترمیم کریں گے تو نہ آئین کی کوئی وقت رہے گی، نہ پورے نظام کی کوئی وقت رہے گی۔ ہم کیسے لوگوں کو روکیں گے؟ اس وقت ایک لاوا ہے جو باہر ابل رہا ہے۔ اتنے لوگ ہمیں سارا دن سینکڑوں ہزاروں مجھے میسج آ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کا فرض ہے اب نکلنا سڑکوں پر۔ ہم عدالت میں بحث کر چکے اور کرتے رہیں گے، ہم پارلیمان میں بھی بات کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن آپ تو پارلیمان پہ بھی حملہ کرتے ہیں۔ تو اب کون سا راستہ رہ جاتا ہے پاکستان کی عوام کے لیے؟ ہم کسی کے راستے میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ ہر فرد کا میں سمجھتا ہوں اب ایک فرض ہے، ایک فریضہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اپنی آواز بلند کرے۔ عدلیہ کو اگر آپ معطوب کرتے ہیں، پارلیمان کو اگر آپ معطوب کرتے ہیں، تو پھر سڑک کے علاوہ، میدان کے علاوہ کوئی جگہ نہیں رہ جاتی ہے جہاں پاکستان کے عوام اپنی آواز بلند کر سکے۔ ہم نے ایک جلسہ کیا جس کی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، آئین میں اس کو بنیادی حق کہا گیا ہے۔ آپ نے ایک دن پہلے قانون بنا کر کہا کہ جلسہ کرنا بھی جرم ہے۔ کون سا جلسہ ہے جو سوئچ بٹن دبا کر 7 بجے ختم ہو سکتا ہے؟ جب لاکھوں کی تعداد میں عوام آتی ہے تو اس عوام کو آپ ایک چٹکی بجا کر ختم نہیں کر سکتے، وہ رہے گی وہاں پر۔ اور کون سا جرم ہے اگر 8 بج جائیں، اگر 9 بج جائیں، اگر 10 بج جائیں؟ کیسے یہ جرم ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں چونکہ 9 بج گئے تھے اس لیے جرم ہے۔ آپ نے پی ٹی آئی کی تمام بڑی لیڈرشپ کو، صف اول کی لیڈرشپ کو معطوب کیا، ان کو گرفتار کیا، کیونکہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دھونس سے، پارلیمان سے آپ آئینی ترمیم کرائیں۔ آپ چاہتے ہیں لوگوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر ان سے ووٹ دلوائیں جو ان کے ضمیر کے خلاف ہو، جو پاکستان کے عوام کے ضمیر کے خلاف ہو۔ تو یہ کہنا کہ ایک جلسہ کرنا، اکٹھے ہونا، آواز بلند کرنا جرم ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو پاکستان کی عوام اپنا سکتی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے جمہوری حقوق کا اعادہ کرے۔ اور دیکھیے، جمہوریت صرف اس لیے نہیں ہم مانتے کہ یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے، بالکل یہ اچھی چیز ہے، لیکن جمہوریت کا براہ راست تعلق ہے پاکستان کے عوام کی تقدیر کے ساتھ۔ 77 سال گزرنے کے بعد کیوں پاکستان اس خطے میں سب سے پیچھے ہے؟ تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں، ہم نیپال سے پیچھے ہیں۔ کیوں آج لوگوں کے گھروں میں، کھیتوں میں بھوک اگتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس نظام پر قبضہ کیا ہے، اس نظام کو آپ نے جمہور سے دور کیا ہے، اس نظام کو آپ نے صرف ان کے لیے رکھا ہے، ان کے لیے منفعت بخش رکھا ہے جو آپ کی اشرافیہ ہے، جو طاقتور ہیں، جو بالادست طبقے ہیں۔ وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور پاکستان کی عوام دور کھڑی دیکھتی رہتی ہے۔ اس کی آواز سلب ہے، اس کے ذہن پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا، اس کو تعلیم نہ دے کر اس کے بچوں کے مستقبل پر آپ نے ڈاکہ ڈالا۔ جمہوریت اس لیے ضروری ہے، آئینی نظام اس لیے ضروری ہے کہ جمہوریت اور آئین کے ذریعے ہی ہم پاکستان کے عوام کو ان کا مستقبل واپس لوٹا سکیں گے، ان کو ہم بھوک سے نجات دلائیں گے، ان کو ہم فلاح کی راہ پہ چلائیں گے۔ یہ کہنا کہ کرپشن کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آج میں یہ سنتا ہوں لوگوں سے جو آج اقتدار کے پیچھے کھڑے ہیں،
وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے کرپشن کی تھی، ہمارے ساتھ اب یہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں۔ تمہارے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں، لیکن عوام کے ساتھ نہ وہ کل اچھے تھے نہ آج اچھے ہیں۔ یہ کہنا کہ جو ہمارے سامنے سر جھکائے گا وہ ہمیں قابل قبول ہے، یہ پاکستان کے عوام پر حملہ ہے، پاکستان کے عوام کے مستقبل پر حملہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے، دور حاضر گواہ ہے اس بات کا۔ بنگلہ دیش دیکھ لیں آپ، کیا ہوا وہاں پر؟ بظاہر بہت ترقی ہو رہی تھی، ہم پڑھتے تھے اتنے فیصد گروتھ ہو گئی، شرح نمو جو ہے بہت بڑھ گیا، لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ سب کچھ مصنوعی تھا، یہ سب کچھ ایک مخصوص طبقے کے لیے تھا۔ کروڑوں عوام جو باہر تھے وہ باہر ہی رہے، ان کی زندگیوں پر اثر نہیں پڑا۔ یہاں اس سے کہیں بدتر حالات ہیں۔ آپ کی تو مصنوعی جو گروتھ ہے، جس کو آپ شرح نمو کہتے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ 0.2%، 1%، یہ آپ کی شرح نمو ہے۔ آبادی آپ کی 3% سے زیادہ پہ بڑھ رہی ہے۔ تو آپ ایک ابلتے ہوئے لاوے کو نہیں روک سکیں گے۔ ہم ایک ایسے مقام کی جانب بڑھ رہے ہیں جو خدا نہ خواستہ ہمارے کسی بھی خطے کے ملک سے زیادہ ایک بدتر ایک دھماکہ یہاں ہونے والا ہے، ایک سماجی دھماکہ ہونے والا ہے۔ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم اس ملک کے ہر ادارے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، بشرطے یہ کہ وہ ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے۔ ہم پاکستان کے محافظ ہیں، ہم پاکستان کے ہر خطے کے محافظ ہیں۔ آج صبح مجھے وزیر اعلیٰ صاحب نے بتایا ان کی کیا مصروفیات ہیں اس پورے صوبے میں امن و امان قائم رکھنے کے حوالے سے، وہ لکی مروت ہو، وہ بنو ہو یا کوئی اور علاقہ ہو۔ آپ پی ٹی آئی کو، جو عوام کی جمہوری جماعت ہے، جو عوام کی آواز ہے، اس کو اگر منظر سے ہٹائیں گے تو پھر آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا جو بم چلاتے ہیں، جو پاکستان سے ٹوٹ جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کو تھاما ہوا ہے۔ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو وفاقی جماعت ہے، آج واحد وفاقی جماعت ہے۔ آپ ہمیں سندھ میں کام کرنے دیں، آپ ہمیں بلوچستان میں کام کرنے دیں۔ سندھ کا حالی ہمارا منتظر ہے، ہم جائیں گے وہاں، ہم دیکھتے ہیں کون ہمارا راستہ روکے گا۔ بلوچستان کی عوام ہماری منتظر ہے، ہم وہاں بھی جائیں گے۔ ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ کبھی کوئی شخص گم ہو اپنے پیاروں سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں جو اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے، یہ تاریخی اہمیت کی تحریک ہے، آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے مارنگ بلوچ کو برا کہہ کر۔ اس کے والد ہوئے گم، اس کے والد ہوئے شہید۔ ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہے، اس بات کو ماننا ہے کہ ان کا غم صحیح غم ہے، اس کی ایک بنیاد ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس غم کا ہمیں مداوع کرنا ہے۔ آج خیبر پختونخوا میں جو نعرے ہو رہے ہیں، جو خلف شار ہے، اس کے بھی ہم شاہد ہیں، اور اس کا بھی حل صرف ہمارے پاس ہے۔ ہم اس پوری عوام کو، اس پوری یوتھ کو ساتھ لے کر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اگر ہمیں منظر سے ہٹاتے ہیں تو ایک ایسا انتشار اس ملک میں برپا ہوگا جو آپ کو بھی بہا کر لے جائے گا۔ لہٰذا ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، جو کل کیا اس سے توبہ کرو، پارلیمان کو تکریم دو، پارلیمان میں بیٹھنے والے ممبران کو تکریم دو، پاکستان کی عوام کی عزت کرو، پاکستان کے عوام کے ووٹ کی حقیقی عزت کرو، اس کو ایک نعرہ نہ بناؤ۔ آج پاکستان اس دورائے پہ کھڑا ہے، ایک طرف فلاح کا راستہ ہے، ایک طرف مکمل تباہی کا راستہ ہے، اور ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، ہم پاکستان کی خاطر آپ سے التجا کرتے ہیں کہ خدا را فلاح کے راستے پر چلو، خدا را ہمارے ساتھ بیٹھو، ہماری بات سنو، سمجھو، ہم ہر جمہوری قوت کو ساتھ لے کر چلیں گے، بشرطے یہ کہ وہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہو، بشرطے یہ کہ وہ دھونس سے منہ پھیر لے، واقعتاً گفتگو کرے، واقعتاً جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کرے۔ تو یہ ہماری آپ سے گزارش ہے، اور ہم بالکل آپ سے مؤدبانہ یہ کہتے ہیں، خواتین، غیر مسلم، پختون، بلوچ، سندھی، پنجابی، ہم سب ایک قافلے کے مسافر ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم ہر ایک کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان فلاح پائے گا۔ انشاءاللہ اس خطے میں ہم وہ نظام قائم کریں گے جہاں غریب کو اس کا حق ملے گا، تعلیم ملے گی، صحت ملے گی، روزگار ملے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، میرے دوست دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، ہم جمعے کے دن، یہ تو میں نے عرض کیا کہ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں، آج بلند کریں، کل بلند کریں۔ میں ان کو بالکل یہ دعوت دیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کا فریضہ ہے، لیکن ایک اجتماعی سطح پہ پی ٹی آئی جمعے کے دن ایک کال دے گی، جمعے کے دن پورے ملک میں ملک گیر احتجاج ہوگا، جس کو ہم ایک آرگنائز طریقے سے، ایک سلیقے سے ہم آگے لے کر چلیں گے، پرامن طریقے سے آگے لے کر چلیں گے، لیکن یہ ایک بھرپور احتجاج ہوگا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہر قریے، ہر گاؤں، ہر گلی میں آپ دیکھیں گے کہ عوام خود باہر نکلے گی اور اپنی آواز کو بلند کرے گی۔ بہت شکریہ۔
اب میں لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی جناب عمر ایوب صاحب سے گزارش کروں گا، پھر اسپیکر صاحب اسد کیسر صاحب کچھ گفتگو کریں گے، ہمارے باقی دوست اعظم سواتی صاحب، علی اصغر خان صاحب، بیرسٹر سیف صاحب اور فردوس شمیم نقوی صاحب سب کچھ نہ کچھ آپ سے گفتگو کریں گے جو آپ کو حقیقت کے قریب لائے گی. ہم حقیقت کی بات کرنے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی ہم سیاسی گفتگو کرنے آپ کے سامنے نہیں بیٹھے رسمن. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. مائک سے ادھر کر دوں یا آپ کو آواز آئے گی؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پشاور کے میڈیا کے خواتین و حضرات، آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے اور پاکستانی جو بین الاقوامی دنیا میں آج یہ پریس کانفرنس سن رہے ہیں یا مختلف چینل سے سنیں گے، ساروں کو السلام علیکم. خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں اپنے رادرم جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کا چارج سنبھالا، اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ 22 جون کو میں نے استعفیٰ دیا، پھر انہوں نے نہیں مانا، پھر میں نے شبلی فراز صاحب کے ذریعے خود بھی ان سے ریکویسٹ کی، اور بالآخر الحمدللہ انہوں نے میرا استعفیٰ مانا. اور میں نے سوموار کے دن ریزائن اپنا پبلک کرنا تھا جلسے کے بعد، پر آپ کے پریس کے ساتھیوں نے ماشاءاللہ تیز ہے میڈیا کے ساتھی، ان کو پتہ لگ گیا، انہوں نے خبر بریک کر دی، تو مجھے پھر ایک مجبوراً اپنا جو استعفیٰ ہے وہ جلسے سے ایک دن پہلے 7 سپتمبر کو پبلک کرنا پڑا. بیرسٹر صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو. سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی، اس کا بہت بڑا اعزاز ہے. خواتین و حضرات، یہاں پہ میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ ہمارا جو جلسہ تھا 8 سپتمبر 2024 کا، اس نے پاکستان کی عوام کی اور بین الاقوامی دنیا کی آنکھیں کھولی. اس سے پہلے سوابی میں اسپیکر صاحب کے حلقے میں جو جلسہ ہوا سوابی میں، اس نے کھولی. ہر ہتھ کنڈے استعمال ہوئے کہ لوگ نہ پہنچ سکیں. اسپیکر صاحب کا شاہرام خان صاحب، عاطف خان صاحب، یہ پیچھے رہ گئے. 60 کلومیٹر طویل قطار جو تھی موٹر وے پہ، وہ پیچھے رہ گئی. ہم لوگ بڑی مشکل سے موٹر سائیکلز پہ وہاں پہ پہنچے. یہی وہ سلسلہ تھا جس کا آج ہم لوگ ابھی خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور وہ کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی پاکستان کی تقریباً آپ کی 25 کروڑ لوگوں کا گھر ہے. اس گھر کے اوپر کل اور آج صبح حملہ ہوا. یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ 9 مئی تو بات لوگ سارے کرتے ہیں، 9 مئی بہانہ تھا، نشانہ عمران خان تھا. 9 مئی کا آج تک ایک بھی ڈاکیومنٹری CCTV فوٹیج کہیں پہ نہیں آئی. 9 مئی ایک فالس فلیگ ڈے تھا. اس کے اوپر تو آپ نے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا، لیڈرشپ کو ویلیفائی کیا، آپ نے تہمتیں لگائیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. آج بھی ہم لوگ کیسز بھگت رہے ہیں. پر خواتین و حضرات، آپ کے توسط سے میں اس فارم 47 کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو 9 سپتمبر تھا، یہ بلیک فلیگ ڈے تھا، یہ سیاہ دن تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں بغیر وارنٹس کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس اور آپریٹیوز 4 ویگو ڈالوں میں آتے ہیں اور انہوں نے نقاب پوش حلیہ تھا ان کا، اور ہمارے ممبران جن میں آپ کے زین قریشی صاحب، نسیم شاہ صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب اور عامر ڈوگر صاحب، ان کو وہاں سے انہوں نے اریسٹ کیا اور لے گئے. اور اس سے پہلے شام کو ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، جناب ایڈوکیٹ شیر افضل مروت صاحب
جناب ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب کو ان کے دفتر سے اٹھا کے لے گئے، اور بیرسٹر صاحب کو اور شیر افضل مروت کو ان لوگوں نے اسمبلی کے بالکل گیٹ سے اٹھایا اور وہ اریسٹ کیا انہوں نے. اور کن چارجز پہ؟ میں یہاں پہ گلہ کروں گا سردار ایاز صادق صاحب سے کہ انہوں نے کیوں الاؤ کیا. بحیثیت کسٹوڈین آف دا ہاؤس ان کو قطعاً نہیں الاؤ کرنا چاہیے تھا. یہ فکٹیشس کیسز تھے. جس طرح میرے بھائی بیرسٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ یا 7 بجے جلسہ ختم ہونا تھا، لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، پہلے آپ نے وہ قطگنیں لگائیں، کنٹینرز لگائے، رستہ چھوٹا کیا، ڈمپر ٹرک پنچر کر کے کھڑے کر دیے. میں خود 8 کلومیٹر 4 کلومیٹر پیدل اور 4 کلومیٹر موٹر سائیکل پہ آنا پڑا. تو آپ خود یہ کرتے ہیں اور پھر آپ چارج شیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ایف آئی آرز ڈالتے ہیں. یہاں پہ خواتین و حضرات، میں براہ راست میں فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہتا رہا ہوں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریٹیوز کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا وہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہے. پاکستان کی 5 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. ان لوگوں کے خلاف اور ان کے جو ڈی جیز ہیں، ان کے افسران ہیں، ان کو لائن حاضر ہونا چاہیے، اسپیکر کو بلانا چاہیے اور ان کے خلاف پروسیڈنگز ہونی چاہیے. اور وہ کون کون سی ایجنسیز ہیں؟ انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI، ملٹری انٹیلیجنس MI، انٹیلیجنس بیورو IB، فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ FIU، اسپیشل برانچ SP. یہ 5 ایجنسیز ہیں. ان کو سامنے لانا چاہیے، کٹڑے میں کھڑا کرنا چاہیے. اور میں یہ بھی وثوق سے کہہ سکتا ہوں، ابھی جو میں نے آپ سے بات کی ہے یہ آپ کی سینسر ہو چکی ہوگی. ابھی تک وہ آوازیں چل رہی ہوں گی ٹی وی میں. پاکستان میں آزادی صحافت نہیں ہے جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں حجوج ماجوج. تو جناب اسپیکر، آپ نے جو بات کی ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے اسمبلی میں زبان پہ چڑھ گئی ہے. پر یہاں پہ میں آپ سے بات کروں کہ CCTV فوٹیج آپ نیشنل اسمبلی کی دیکھیں. جس وقت یہ انٹیلیجنس آپریٹیوز اندر جا رہے تھے، باقاعدہ لائٹیں بند کی گئیں. ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تقریباً 5:15 بجے ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ چل رہی تھی اور وہ لوگ اندر جا رہے تھے اور ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ابھی لائٹیں بند ہونے والی ہیں، ابھی ہم لوگ کیمرے اپنے فونز بند کریں گے. اور وہی بات ہوئی. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے جو ساتھی تھے جن کو ہم نے اسمبلی کے اندر بھیجا تھا، کل پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ تھی، وہاں پہ ہم نے واضح طور پہ احکامات دیے تھے اور انسٹرکشنز دی تھی کہ صرف 7-8 لوگ ہوں گے نیشنل اسمبلی میں، کیونکہ حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ کورم بھی پورا رکھے. حکومت کا کام ہے کوئی لیجسلیشن آئے تو وہ اپنے نمبرز پورے کرے. اور ہم نے اپنے ممبرز ادھر رکھے ہوئے تھے اور آج وہ حاضر تھے اسمبلی میں اور وہ بولے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کرتا چلوں کہ اس وقت مرکزی فارم 47 حکومت ہو یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ بالکل پیرالائزڈ ہو گئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ڈر سے. لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب. اور ابھی صرف ایک ہی راستہ ہے کہ فل فار الیکشن ہونا چاہیے، صاف ستھرا مینڈیٹ سامنے آنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ جتنا بھی اس چیز کو پرولونگ کرے گی ملک کو نقصان ہے. بلوچستان میں حالات دیکھیں اور KP میں حالات دیکھیں. ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور یہ آغاز ہے، انگریزی میں کہتے ہیں دس از دی بگننگ آف دی اینڈ. یہ آغاز ہے اس رجیم کے آخری ہچکیوں کا. آخر میں ایک دو اور چیزیں میں آپ سے بات کروں گا، پھر جناب اسپیکر اسد کیسر صاحب بات کریں گے، ہمارے باقی سارے ساتھی بات کریں گے. میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ میں نے اسپیکر ایاز صادق صاحب کو ایک واٹس ایپ میسج کیا اور میں نے اس پہ واضح طور پہ لکھا کہ نہ میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں اور میں نہ توقع کرتا ہوں کہ کچھ دیں گے. میں صرف تاریخ کے لیے آپ کو یہ لکھ رہا ہوں کہ یہ بات جس وقت نمودار ہوگی، جب یہ واقعات ہو رہے ہوں گے، تو آپ میرا میسج ضرور اپنے پاس سیو کر کے رکھیں گے اور دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور یاد کریں گے
کہ عمر ایوب نے مجھے یہ میسج کیا تھا اور ایاز صادق صاحب کو میں نے یہی بات کی کہ یہ رجیم کے لوگوں کو اینی انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو آپریٹیوز ہیں وہ گھسیٹ کے باہر نکال رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا. میری آپ بات یاد رکھیے گا, انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہی ہونے جا رہا ہے. پاکستان میں آخری بات یہ ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ جس وقت ہم لوگ اکاؤنٹیبلٹی اور سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا جو اے جی پی آر کا آفس ہے وہاں پہ انہوں نے مختلف منسٹریز کے آڈٹ پیراز رکھے ہوئے ہیں, جس میں ڈیفنس بھی ہے, جس میں ہاؤسنگ ہے, جس میں اور ہے. ڈیفنس کے جو آڈٹ پیراز ہیں وہ بتیرے ہیں, اس کے اوپر ایک صحیح طریقے سے, اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آڈٹ پیراز نیچے تک گئے ہوئے ہیں, اس پہ نظر ثانی نہیں, اس پہ کریکٹیو ایکشنز کی ضرورت ہے. اکاؤنٹیبلٹی یا ادارے کریں تو منسٹری آف ڈیفنس خواتین و حضرات پھر صحیح طریقے سے, وہ کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, گھر سے پھر شروع کریں, گھر سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کریں, تب ملک سدھرے گا. میں آخر میں یہی بات پھر ریپیٹ کروں گا کہ 9 مئی کی بات ہوتی ہے تو پھر آئیے 9 سپتمبر کے بارے میں بات کریں, جہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کا تقدس پامال ہوا اور دھجیاں اڑائی گئیں آئین کی اور قانون کی. اور اس سے اور اہم بات کہ کیسز ہم پہ ہو رہے ہیں, ہم لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں, میرے ساتھ یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا ریاستی ادارے, ریاست یہ بیٹھی ہوئی ہے, ریاست وہاں پہ ڈیفائنڈ ہے. ریاست خواتین و حضرات ہے آپ کی نیشنل اسمبلی, آپ کی وفاقی حکومت, آپ کی صوبائی اسمبلی, آپ کی صوبائی حکومت, اور وہ ادارے جو آپ کے ٹیکس لاگو کر سکتے ہیں. آپ کی ٹی ایم اے ریاست ہو سکتی ہے, پر آپ کی جو رینجرز ہے, پولیس ہے, مسلح افواج ہے, یہ ریاست کے اوزار ہیں. لہذا ہم پہ جو ایف آئی آر میں الزام لگا ہوا ہے, ہم لوگ خود اپنے اوپر کیا کوئی نعرے لگا سکتے ہیں؟ ہم لوگ پرامن لوگ ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پرامن پارٹی ہے, اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملک پھلے پھولے. اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب, بشرا بی بی, شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, میاں محمود رشید صاحب, سینیٹر چودھری اعجاز صاحب, عمر چیمہ صاحب, ہمارے حسان نیازی صاحب, ہمارے جتنے ملٹری کورٹس کے اسیران ہیں اور باقی اسیران, ان کے خلاف جو فکٹیشس اور غلط الزامات لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں, وہ ختم کیے جائیں فی الفور. اور آخر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین خان گنڈاپور صاحب کو سراہوں گا, جن کی انتھک محنتوں سے یہ جلسہ ہمارا 8 سپتمبر کا نہایت ہی کامیاب ہوا. بہت بہت شکریہ. اوور ٹو یو اسپیکر صاحب, آپ ادھر آ جائیں.